بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا، مصنف عنایت اللہ التمش۔ فتح مصر، فرعونوں کی پر اسراریت، نیل کے تہمات۔ پیش لفظ: خلفاء راشدین کی فتوحات کا ذکر آتا ہے تو بات یہیں پر ختم کر دی جاتی ہے کہ ان اولین مجاہدین اسلام نے قیصر و کسریٰ کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اس میں ذرا سے بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ قیصر روم اور کسریٰ ایران کی جنگی طاقتیں اس دور کی ہیبت ناک طاقتیں تھیں۔ آج کے تاریخ نویس اور مبصر لکھتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو شکست دینا تو دور کی بات ہے، کوئی بادشاہی اسے للکارنے کی بھی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ افواج کی افراد کے علاوہ یہ دونوں قومیں جنگجو تھیں، ان کی فتوحات اور شجاعت کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ آخر ایک قوم اٹھی جسے ایرانیوں اور رومیوں نے عرب کے بدو کہا اور اس قوم کے خلاف نفرت و حقارت کا اظہار کیا۔ یہ تھی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مٹھی پر مجاہدین نے کسریٰ ایران کی دہشتناک جنگی طاقت کے پرخچے اڑا دیے۔ پھر ان رومیوں کو جن کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی عرب کی سرزمین فلسطین اور شام سے بھگایا اور ان کی سلطنت کو بحر روم کے پار تھوڑے سے علاقے میں محدود کر دیا۔ عموماً بات یہیں پر ختم کر دی جاتی ہے اور مجاہدین کی ایک معجزہ نما فتح کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے فتح مصر۔ مصر میں ہی اللہ کے شیروں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی تھی اور قیصر روم ہرقل کو، جو ذاتی شجاعت، جنگی قیادت اور فطری فرعونیت کے لحاظ سے دہشت کا ایک نام تھا، اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بحر روم کے اس پار بزنطیہ میں جا بیٹھا اور وہاں سے مصر میں ایک فوج کو احکام بھیجتا رہا، حتیٰ کہ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں انتقال کر گیا۔ ہرقل کو اس کی اپنی ملکہ نے شاہی طبیب کے ہاتھوں زہر دے کر مروایا تھا۔ اس کتاب میں آپ کو یہ مکمل کہانی ملے گی جو سنسنی خیز اور پر اسرار ڈرامہ ہے۔ مصر کی فتح سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ تاریخ نویس، واقعہ نگار اور مبصر آج بھی حیران ہیں کہ 8-10 ہزار مجاہدین نے ہرقل رومی کی اتنی طاقتور فوج کو، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، کس طرح ہر میدان میں اور ہر قلعے میں شکست پہ شکست دے کر مصر سے بھگا دیا تھا۔ اکثر مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کی فتح کو معجزے کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس کتاب میں بہت سے مستند مورخوں کی تحریروں کے حوالے سے وہ واقعات اور وہ پس منظر پیش کیا ہے اور مجاہدین کے عزم، بے خوفی اور جذبے کی تفصیلات بیان کی ہیں جو اس معجزے کا باعث بنی۔ کہنے کو تو میری یہ کاوش اور نیل بہتا رہا بھی ایک اسلامی تاریخی ناول ہے اور اسے پڑھے بغیر انہی تاریخی ناولوں کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے جو ایک عرصے سے بے دریغ لکھے جا رہے ہیں اور جذباتی قسم کے قارئین میں مقبول عام ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم کی کمی ہے، اس لیے لوگ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ ان تاریخی ناولوں میں تاریخ برائے نام ہے، باقی سب ناول ہے، یعنی افسانہ۔ ایسے ناول لکھنے والوں نے ایک مجرمانہ حرکت یہ کی ہے کہ ناول کو دلچسپ، سنسنی خیز اور مقبول عام بنانے کے لیے تاریخ کو مسخ کر دیا ہے۔ ان ناول نگاروں کی دلچسپی صرف کہانی کے ساتھ ہوتی ہے، جسے وہ جذباتی مکالموں اور خود ساختہ رومانی واقعات سے پورا سر بناتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے اسلامی تاریخی ناول حجاز کی آندھی، شمشیر بے نیام، دمشق کے قید خانے میں، ستارہ جو ٹوٹ گیا اور ایک اور بت شکن پیدا ہوا پڑھے ہیں تو آپ اور نیل بہتا رہا کے متعلق یہی رائے قائم کریں گے کہ یہ صحیح اور مستند تاریخ ہے جو ناول کے انداز سے لکھی گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے
کہ میرے تاریخی ناول پڑھ کر تاریخ کے طلباء امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مستند تاریخ بھی ملے گی اور ناقابل فراموش کہانی بھی۔ اور نیل بہتا رہا میں تو آپ کو بہت ہی پر اثر اور پر اسرار کہانیاں ملیں گی جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ ان میں قیصر روم کے محلاتی سازشیں بھی ہیں اور لوگوں کی توہم پرستی بھی، فرعونوں کے کھنڈرات کے بھید بھی ہیں، اور مجاہدین اسلام کے معجزاتی کارنامے بھی جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کو دیں۔ ممنون و مشکور ہوں۔ عنایت اللہ التمش۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے بہت بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلے ہوئے جلتے جھلساتے ہوئے ریگزار میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہمسفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کچھ اس لیے کہ رہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کٹھن مسافت بھی سہل لگتی تھی۔ ہر سہولت مل جاتی تھی، بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گم کردہ راہ مسافر کے ہوا کرتے تھے۔ سفر کی صعوبت کے آثار تو چہرے مہرے پر نمایاں تھے، لیکن وہ مطمئن و مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جیسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں، اور وہ کوئی غریب سا عرب بھی نہیں۔ اشیاء خرد و نوش اور لباس سے ہی نہیں، چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتاتا تھا کہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے اونچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ وہ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور پانی پر جا رکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور وہ تھیلا کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ سہرا کی رات کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقے سے نکل گیا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے ٹیکریاں تھیں، یہ بھی ریت اور مٹی کی تھیں، ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں تھیں۔ کچھ وقت گزرا، وہ ان ٹیکریوں کے اندر جا رہا تھا۔ ان میں سے گزرنے کے راستے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں آ کر وہ راہ رو بھٹک جاتے ہیں جو سہرا کے بھید نہیں جانتے، اور وہ ٹیکریوں کے اندر ہی چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے ہیں۔ وہ فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں۔ یہ سوار سہرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا۔ اسے جدھر سے راستہ ملتا تھا بے خوف و خطر گزرتا جا رہا تھا۔ پھر ٹیکریاں کم ہونے لگیں اور بار بار دائیں بائیں مڑنے اور بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کے یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسری سے اور زیادہ دور دور ہو گئیں۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا تھا اور سورج سر پر آ گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے
آگ جیسے نہیں، بلکہ شیشے اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف تھے۔ ان سے پرے کی چیزیں ان میں سے اس طرح نظر آتی تھیں جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی ہیں، لیکن جھلمل جھلمل کرتی نظر آتی تھیں۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، کوئی سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شتر سوار ہے یا گھوڑ سوار، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اونٹ بے آواز پا چلا کرتا ہے، تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ وہ رک گیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی رہزن ہی ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ لمبے سفر پر اکیلے اکیلے نہیں نکلا کرتے۔ یہ اس جیسا کوئی مسافر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات نہیں تھے کہ اسے لوٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔ جوں جوں سوار کا عکس واضح ہوتا آ رہا تھا، اس گھڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دے یا عقب سے حملہ کر دے۔ ریت کے شفاف شعلوں میں سے آنے والا قریب آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں ذرا ذرا سی نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں رکے کھڑے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اور تم اکیلے کیوں نکلے؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے، اس سوار نے کہا۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمرو بن عاص؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا، کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغلگیر ہو گئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھے۔ یہ تھیں تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، خالد بن ولید جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور دوسرے تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں نے قیصر روم کو فیصلہ کن شکست دے کر اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ قیصر روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہرقل، جو طاقت کا دیو کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے آگے بھاگا پھر رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھا جس میں ہرقل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور شجاعت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ ایمان افروز ولولہ انگیز خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان فتوحات و شجاعت ہم پہلے سنا چکے ہیں، مکتبہ داستان کی کتاب شمشیر بے نیام۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے، جہاں لق و دق سہرا تھا اور زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کی وہاں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت
اہل قریش میں بڑی بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغ زن۔ عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی تھی اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور معرکے میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، منہ کی کھائی اور اگلے معرکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی عسکری ذہانت اور اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار مسافت تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور خالد انہیں وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمرو بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے تھے کہ عمرو بن عاص عرصہ 2 سال سے حبشہ افریقہ چلے گئے تھے۔ اگر عمرو بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتا اے ابن عاص، خالد بن ولید نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ابن ولید، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اچانک واپسی ہو گئی اور یوں سمجھ لے کہ بھٹکتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے، میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ پہلے اپنی وہ سوچ بتا، خالد بن ولید نے کہا۔ اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک فکر انگیز باب ہے۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص اصلاً کون تھے، کیا تھے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست تھے اور انہوں نے بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دیوتا تھے۔ ان دیوتاؤں کا ایک خاص اوقاف تھا اور اس اوقاف کا نگران بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھے۔ اس وجہ سے عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاصا اونچا اور قابل تعظیم مقام حاصل تھا۔ قبیلے پر ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کی تعمیل ہوتی تھی۔ خالد بن ولید کے خاندان کی طرح عمرو بن عاص کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمرو بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس نے ان کے گھروں سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا تو بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔
آس بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عاص بھی خالد بن ولید کی طرح اور قریش کے ہر سردار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ کے قتل کے درپے رہتے تھے، معاذ اللہ۔ لیکن عمرو بن عاص نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی معرکے میں مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے۔ عمرو بن عاص مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ وہ خالد بن ولید کی طرح جنگجو، شہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی بے جگری اور بہادری کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس معرکے کا انجام بھی وہی ہوا جو وہ پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح میدان چھوڑ گئے۔ مشہور یورپی مورخ ایلفرڈ بٹلر نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جس کی تائید ایک مستند مسلمان تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے کی ہے۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے عمرو بن عاص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جس قدر بہادر تھے اور شہ سواری اور شمشیر زنی میں جتنی شہرت رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت و فطانت، وقار و تمکینت، دانائی اور زبان آوری اور سخن فہمی میں خاص مقام رکھتے تھے۔ زور استدلال ایسا کہ ان کے سامنے کوئی اور اپنی دلیل بازی کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ حقیقت اور خوش فہمی کے فرق کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے اور مکمل طور پر حقیقت بین تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکست دیکھ کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو اپنے ہاں بلایا۔ اے اہل قریش، عمرو بن عاص نے کہا، خدا کی قسم، محمد کے معاملے میں ہم سب خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی معرکے میں ہم ان کے مقابلے میں نہیں جم سکے۔ کیوں نہیں ہم لوگ تسلیم کر لیں کہ محمد کا ستارہ عروج پر پہنچ رہا ہے؟ وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے جب مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ہم تمہیں دانشمند سمجھتے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ جو تو نے کہا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم سب میں عقل و دانش زیادہ رکھتا ہے۔ یہ بتا تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ تم سب میرے دوست ہو، عمرو بن عاص نے کہا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں مانے گا۔ تم سب میرے دوست ہو، مجھے اپنی اور تمہاری عزت کا خیال ہے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ حبشہ چلا چلے، اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہیں گے۔ کب تک وہاں پڑے رہیں گے؟ ایک نے پوچھا۔ وہاں کریں گے کیا؟ تجارت، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ تجارت نہ ہو سکی تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا۔ اگر مسلمان قریش پر غالب آ گئے تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سائے رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد کا نیا مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن ولید، عمرو بن عاص نے خالد بن ولید کو یہ ساری بات سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے۔ تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری یہ باتیں اچھی نہیں لگی۔ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست، خالد بن ولید نے کہا۔ مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ پہلے تیری پوری بات سن لوں تو اپنی سناؤں گا۔ میں نے بتایا ہے نا، چند آدمی میرے ساتھ تیار ہو گئے، عمرو بن عاص نے کہا۔ ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے۔ تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہی ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر بحر قلزم کے ساتھ ساتھ چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ گئے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑی بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا۔
اور پھر خشکی کا سفر شروع کیا، اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت ادیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے پناہ مانگی، اور یہ بھی کہا کہ ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ خالد بن ولید نے کہا، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہ رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا ہے، کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے۔ میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا ہے۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ لے کر وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے، خالد بن ولید نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک گئی ہے۔ اتنی لمبی بات نہ کر ابن عاص، مجھے صحیح بات بتا دے، تیرا ارادہ کیا ہے اور تو کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید، جب تک بات پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال رہے۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ ادیس ابابا پہنچا، اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے، اور انہوں نے پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں پوچھیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اہل قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد کے کردار کا قائل ہو گیا، اور سوچ سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا کہ محمد کا ستارہ اقبال کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ سنا ہے مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد بن ولید بھی اس یلغار میں شامل تھے، اور انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پھلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمرو بن عاص کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کی اس دانشمندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔ پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کروں؟
میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں یہ خیال لے کر آیا ہوں کہ محمد میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے، کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے گی، اور ہو سکتا ہے تو مجھے قتل کر دینے کو تلوار نکال لے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ خدا کی قسم، تو میرے دل کا بھید پا گیا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی قابل ہیں کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں۔ ابن ولید، مجھے بتا، کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا ہی جاندار قہقہا لگایا، پھر عمرو بن عاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عاص، خالد بن ولید نے عمرو بن عاص کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے، اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں اور ہم دونوں کی منزل ایک ہے۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکہ میں کسی کو بتا کر نہیں آیا۔ آ میرے ساتھ چل۔ تاریخ لکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص اکٹھے مدینہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دی۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ ان دونوں کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوری رد عمل کیا تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آئے۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عہد کر رکھا تھا۔ اتنا تو ضرور ہی ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا ہوگا۔ یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو اور بات تھی۔ سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے کہ انہیں اپنے اپنے قبیلے میں کتنی اونچی اور برتر حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد بن ولید جلدی بول پڑے اور محفل پر جو کھینچاؤ طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قبول فرمائی اور انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ عمرو بن عاص سرک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ میں بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، لیکن بیعت سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، اور آئندہ محتاط رہوں گا کہ اسلام کے دائرے میں رہوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں۔ مصر کے مشہور تاریخ نویس محمد حسین ہیکل مختلف حوالوں سے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں جس طرح ہجرت سے پچھلی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ بیعت کر لیں اور وہ اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کو مکے سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی خوبیوں، صلاحیتوں اور کردار سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا، بلکہ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا، لیکن دونوں اس اعتماد پر پورے اترے اور اسلام کو دو عظیم سپہ سالار مل گئے۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اسی کا پابند رکھیں گے اور انہی سالاروں کا ذکر نمایاں طور پر کریں گے جنہوں نے فرعونوں کی زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے۔ ان سالاروں کے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح مصر کا خیال اور عزم عمرو بن عاص کے دماغ میں ہی آیا تھا، اور انہوں نے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ امیر المؤمنین رضامند نہیں ہو رہے تھے اور عمرو بن عاص کی تجاویز کو ٹالتے چلے آ رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ قائل ہو ہی گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عمرو بن عاص مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات اس داستان میں تفصیل سے سنائی جائیں گی۔ ان تفصیلات میں کچھ دلچسپ ہیں، کچھ فکر انگیز ہیں، کچھ ولولہ انگیز اور کچھ دردناک بھی، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حالات خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کا خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قبول اسلام کے لیے پہنچ جانا کوئی اتفاق نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دو تاریخ ساز اور عظیم سپہ سالار عطا کرنے تھے۔ ان کے ہاتھوں رومیوں کی طاقت کو فنا کروانا تھا، اور پھر عمرو بن عاص کے ہاتھوں مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا تھا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کر دیا جائے جسے زیادہ تر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا تھا۔ ان میں بلازری، مقریزی اور ابن عبد الحکم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریب ہی جنگل میں جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو چرنے چگنے کے لیے لے جانے کی باری عمرو بن عاص کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا اور وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اور درخت ہرے بھرے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور کسی بھی قدم پر وہ گر پڑے گا اور لڑکتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ نہ ہی رہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اس آدمی کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تو اتر آیا لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیتا اور کبھی وہ رکتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھولتا عمرو بن عاص تک پہنچ گیا اور ان کے سامنے گر پڑا۔ پانی! اس آدمی کے منہ سے سسکی نکلی۔ پانی! مر جاؤں گا۔ عمرو بن عاص کے پاس پانی کا چھوٹا مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ اس لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمرو بن عاص نے مشکیزہ کھولا
اور پھر اس شخص کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکیزے کا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی پی گیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں، نئی زندگی دی ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں حضرت عیسیٰ کی اس سرزمین کی زیارت کی خاطر پہاڑی پر چڑھ گیا تھا کہ دور دور تک اس علاقے کو دیکھوں گا، لیکن میری حماقت کے پانی ساتھ نہ لایا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شیماس بتایا اور یہ بھی کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ مصر کے بہت بڑے شہر اور بندرگاہ سکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس وقت سکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ شیماس کو پانی ملا جو اس نے پیٹ بھر کر پیا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا بھی تھا، اسے غنودگی محسوس ہونے لگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کر کے وہ اٹھا اور قریب ہی ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ مشکیزے میں 2-4 گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلی اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچا لی ہے۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شیماس بتایا تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا۔ عمرو بن عاص نے سوئے ہوئے شیماس کی طرف دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہی مائل تھا آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شیماس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بہت ہی تیز ہو جاتا ہے اور فوراً اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شیماس میں 1-2 قدموں کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ سانپ کو شیماس تک پہنچنے سے پہلے مار ڈالتے یا بھگا دیتے۔ اس زمانے میں گڈریے اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور ہی رکھا کرتے تھے۔ تلوار اور برچھی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن تیر و کمان کو اس لیے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ مویشی یا بھیڑ بکریاں چرتی چکتی کچھ دور نکل جاتی تھیں۔ کوئی درندہ آ نکلتا تو گڈریے دور سے اسے تیر مار سکتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے کے لیے لے گئے تھے، اس لیے تیر و کمان بھی ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے سانپ کو دیکھا تو فوراً کمان میں تیر ڈالا اور سانپ کے سر پر تیر چلایا۔ فاصلہ بہت دور تھا، اس لیے تیر سانپ کے سر میں سے گزر کر زمین میں گڑ گیا۔ سانپ وہیں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور مر گیا۔ انہوں نے شیماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شیماس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سانپ پر پڑی اور وہ بدک کر اٹھا اور سانپ سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سانپ کے سر میں سے گزرا ہوا اور کچھ زمین میں گڑا ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمرو بن عاص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ عمرو بن عاص مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرے تیر نے اسے آگے آنے نہیں دیا۔ شیماس آہستہ آہستہ عمرو بن عاص کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ انہیں دیکھتا ہی رہا جیسے اس کی زبان بولنے سے عاری ہو گئی ہو۔ عمرو بن عاص بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شیماس نے کہا۔ خدا نے تمہیں میری حفاظت کے لیے آسمان سے اتارا ہے، کیا تم آسمانی مخلوق نہیں ہو؟ خدا کی قسم، اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی، عمرو بن عاص نے کہا۔ انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتا ہے، میں آسمان سے نہیں اترا، مکہ سے بغرض تجارت آیا ہوں اور میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں۔ میں مصر کے سب سے بڑے شہر سکندریہ کا رہنے والا ہوں، شیماس نے کہا۔ یہ مت سوچ کہ میں مصری ہوں، اس لیے تمہارے ملک عرب کے رسم و رواج سے نا واقف ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں ایک انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟
نہیں دوست، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹی ہے، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اتنی قیمت دے نہیں سکتا، اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا ہے؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا ہے، شماس نے کہا، میں تمہیں اپنے ملک لے چلوں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت ادا کروں گا۔ یہ تمہارا حق ہے، جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس زمین ہے، میں ان کی مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے، اور میں کون ہوتا ہوں جو ان کا خون بہا وصول کروں؟ عرب کے لوگ اتنے کم عقل تو نہیں ہوتے جتنے تم لگ رہے ہو۔ شماس نے کہا، تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے، پیاس نے تو میری جان لے ہی لی تھی، تم اگر کچھ ہی دیر اور مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا، پھر تم نے مجھے اس اتنے زیادہ زہریلے سانپ سے بچایا، تم تیر چلانے میں ذرا سی بھی کوتاہی کر جاتے تو سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ پھر بتا، مجھ پر 2 جانوں کی قیمت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ عمرو بن عاص بڑے معزز اور برتر خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے شماس سے کہا کہ ان کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میرے عربی دوست، شماس نے کہا، تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور وہاں کے عمرا اور حکام کے ساتھ بڑے گہرے ہیں، اور ان حلقوں میں مجھے بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہیں دے دیتا، میں تمہیں سکندریہ لے جاؤں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں، وہاں تیسرا احسان یہ کرو کہ میرے ساتھ چلو۔